سورہ والشمس قرآن کریم کا 91واں سورہ ہے۔ یہ سورہ مکی ہے، اس میں 15 آیتیں ہیں اور یہ 30ویں پارے کا جز ہے۔ سورہ والشمس کے مضامین کے بارے میں اگر گفتگو کی جائے تو کچھ اس طریقے سے ہیں کہ سورہ میں اللہ تعالیٰ نے متعدد قسمیں کھائی ہیں، کئی قسمیں کھائی ہیں اور کئی قسمیں پیش کی ہیں کہ انسان کو اس کی حقیقت بتا دی ہے کہ اس کے سامنے دو راستے ہیں۔ اگر اس نے بھلائی و تہذیب کے راستے کو اپنایا تو وہ اپنی حقیقی منزل کو پالے گا، اگر اس نے بھلائی کو نہ اپنایا تو وہ تباہ و برباد ہو کر رہ جائے گا۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو تقوی کی تاکید کر کے نیک کاموں کی ترغیب دلا رہا ہے خداوند کریم، اور برے کاموں سے روک رہا ہے۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اپنے باطن کو پاک کرے تو اسے تقوی اختیار کرنا ہوگا، ورنہ دنیاوی کامیابی اور اخروی سعادت دونوں سے محروم ہو جائے گا۔ کہ جب تک جز ایمان، جب تک وہ تقوی کو اختیار نہیں کرتا ہے تو نہ اس کی دنیا کامیاب ہوتی ہے اور نہ ہی آخرت کامیاب ہوتی ہے، کیونکہ انسان جتنا زیادہ گناہوں میں آلودہ ہوتا جاتا ہے اتنا ہی وہ نیکیوں سے دور ہو جاتا ہے، کیونکہ گناہ ایسی شے ہے کہ جو خدا سے انسان کو دور کر دیتی ہے، خدا سے بندے کو دور کر دیتی ہے۔ اور جیسا کہ پچھلے درس میں بتایا تھا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے اور کرتے کرتے اس کا عادی ہو جاتا ہے تو اس گناہ میں اسے لذت محسوس ہونے لگتی ہے، اور جب اسے لذت محسوس ہونے لگتی ہے تو وہ خداوند کریم سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، وہ نیکیوں سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ لہٰذا اتنا ہی آفات و بلیات میں مبتلا ہوتا جاتا ہے کہ جب انسان گناہ کی طرف راغب ہوگا، گناہ کرے گا، برے کام انجام دے گا، اتنا ہی جب وہ نیکیوں سے دور ہو جائے گا، جب وہ نیکیوں سے دور ہوگا تو خداوند کریم سے بھی دور ہو جائے گا، اور جب خدا سے دور ہو جائے تو آفت اور بلائیں جو ہیں وہ اس پہ نازل ہونے لگتی ہیں، یعنی وہ آفات و بلیات میں مبتلا ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کا ذکر کیا ہے جنہوں نے سرکشی اختیار کی تھی، ان کے انجام کی سرنوشت بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کا ذکر کر کے قریش مکہ کو انتباہ کیا ہے کہ اگر تم نے اس طغیان و سرکشی سے جان نہ چھڑائی تو تمہارا حال بھی قوم سمود جیسا ہوگا۔ کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید نے متعدد جگہوں پہ پچھلی قوم سے عبرت حاصل کرنے کی بات کہی ہے، اور اللہ جو ہے وہ مثالوں کے ذریعے اپنی بات کو سمجھاتا ہے کہ قریش مکہ کو بار بار کس کا واقعہ یاد دلایا؟ قوم سمود کا واقعہ یاد دلایا کہ جن پر ایک بجلی نازل ہوئی اور وہ اس دنیا سے فنا ہو گئی۔ وہ قوم کیوں فنا ہوئی؟ کہ اس نے اپنے رسول کی سرکشی کی، جناب صالح علیہ السلام کی سرکشی کی، اور اس سرکشی کی بنیاد پہ اللہ نے ان پہ عذاب نازل کیا۔ تو خداوند کریم قریش مکہ سے بھی کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے سرکشی کی اور اگر تم نے اپنے آپ کو باز نہ رکھا ان تمام برے کاموں سے، اگر اپنی جان نہیں چھڑائی تو تمہارا حال بھی کیا ہوگا؟ وہ قوم سمود جیسا ہوگا۔